آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ اب دیکھ تو لے کہ ایک جج کا ذہن کیا تھا، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اب اس جج کا تو تعلق ہی نہیں. پلیز لیٹ می گو تھرو دس ججمنٹ. آپ باہر تقریر کرتے ہیں کہ میں 30 سیکنڈ میں لوں گا، اور اگر آپ سننے دیں گے تو بالکل 30 منٹ بھی. السلام علیکم ناظرین کرام. سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ اور اعتزاز کے احسن کے درمیان شدید قسم کی بحث اور تلخ کلامی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا اس پہ. دیکھیے نو نہیں سوری، آپ باہر تقریر کرتے ہیں کہ میں 30 سیکنڈ میں لوں گا، اور دیکھیں یہ پھر ایٹ لیسٹ بھی کنسسٹنٹ. اگر آپ سننے دیں گے تو بالکل 30 منٹ بھی. اس میں ہم نے یہ بجائے یہ پیراگراف 3 پڑھنے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اس میں. اب اس میں آپ نے پہلے دو پیراگراف سینٹنسز پڑھنے میں سارا جملہ نہیں پڑھ رہا. میں نے یہ ریٹ کر دی اسی دن کہ اس پٹیشن پہ ایک شخص ہے وہ نہ فیصلہ کرے بیکاز ہی از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. مرسی پٹیشن تو دائر ہی نہیں کی گئی نا. کہاں دائر کی گئی ہے؟ یہ دائر کی گئی، وہ پٹیشن دی گئی، طے ہوئی نا آپس میں، لیکن دائر نہیں کی گئی. بھیجی رجسٹرڈ اکنالجمنٹ فائل کر دی تھی نا. یہ رجسٹرڈ اکنالجمنٹ بھیجی، میں جو کہہ رہا ہوں بھیجی، اس میں ہے دیا ہوا ہے کہ وہ بات. پر مجھے اگر سارے پڑھنے پڑے فیکٹ تو دیر ہو جائے گی. کہتے ہیں تو میں ساری ججمنٹ پڑھ دیتا ہوں. آپ کہہ رہے کہ وہ ہم نے کہا جی یہ فیصلہ کرے جب کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ آئے گا وہ فیصلہ کرے کہ دس از پریروگیٹو. got the power. We got the point. اینڈ وہ اب آپ اس میں سے یہ نکال کے ہم تو نہیں نکال رہے، آپ نکال رہے ہیں، ہم تو سن رہے ہیں. آگے چلیں. یہ نوٹ میں آگے چلنے کو ہوں. مجھے آپ بس اس پر آپ نہیں کرنا چاہتے. let's move to a point other than institutional bias. کوئی اور let's go to the next one. 93 میں آپ کیا پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ؟ اب میں وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل بائس کا ذکر نہ کروں. یہ تو سارے انسٹیٹیوشنل بائسڈ پہ ہی سارا کچھ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس سے ہم کس طرح نکلیں گے. چلیے نوٹ ہو گیا. ہم یہ ججمنٹ بھی پڑھ لیں گے، میں پڑھ لوں گا. اب آگے چلیں. اب اس میں عرض کر دیتا ہوں. جی اس کو میں کھولتا نہیں ہوں کتابوں میں. 1993 میں اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور اس میں ایک چارج تھا آن کرپشن. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. کرپشن کا جو چارج تھا اس چارج پہ یہ کہا گیا ججمنٹ میں جب ریسٹور کر دی 26 مئی کو سپریم کورٹ نے ان کی اسمبلی، اور یہ کہا گیا کہ کرپشن کے انپروون ایلیگیشن اخباروں میں نہیں نکلی ہوئی ہیں، کالم آئے ہوئے ہیں، وہ لگائے ہوئے ہیں سارے. These are not sufficient to dissolve an assembly. اور ان کی اگر چارج شیٹ دیکھیں جو جس پہ ڈیزالو کیا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو فاروق لغاری صاحب نے استعمال کی، جو غلام اسحاق صاحب نے. وہ پروف نہیں ہوا. چلے اب ایک میں اسمبلی ریوائیو ہو گئی. ہم نے جب I don't know what, this is not a dissolution case, Tazaz sir. Please make your point. I don't like stopping you, but I'm forced to do so. Sir, otherwise we should just hear you and nobody else. There are others also waiting. اس کا ریلیونس کیا ہے؟ 93 میں please carry on with this point of line of arguments. Please, I want to hear آپ آخر میں کہنا کیا چاہتے ہیں. 93 کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسمبلی بحال ہوئی. پھر آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ اب دیکھ تو لے کہ ایک جج کا ذہن کیا تھا، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اب اس جج کا تو تعلق ہی نہیں. پلیز لیٹ می گو تھرو دس ججمنٹ. میں آتا ہوں. میں رکوا رہا ہوں. میں ایکسیکیوشن رکوا رہا ہوں. جج صاحب کیا لکھتے ہیں میں اسی پہ آ جاتا ہوں. پیرا 10 ڈائریکٹ اس پہ آ جائیں. میں ایکسیکیوشن رکوا رہا ہوں. اور پیرا 10 کیا کہتے ہیں جج صاحب؟ کل ہم. This was the mindset. آپ اس سے کیا پوائنٹ کیا بنتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک اوور آل مائنڈ سیٹ تھا. دیر ود انسٹیٹیوشنل بائس. ٹرائل کورٹ میں تو 2 ججز نے بیل بھی دے دی تھی. جی ٹرائل کورٹ میں تو 2 ججز نے بیل بھی دے دی تھی. 2 ججز نے ان کے ساتھ کیا ہوا جو بھی ہوا. لیکن دیکھیں, you cannot blame the entire institution.
You can't do that. Are you arguing that the judgment is correct? ना खोलेंगे इस केस को, क्या आप चाहते हैं कि हम फैसला ही कभी ना कर पाए? सर मैं How much are we expected to read? We are human beings. Please give us a little bit of time. I have given you already my undertaking that I will finish today. When we are finished. Whenever you want to finish. I want to finish. I won't go on to tomorrow. Otherwise, I would like to do it tomorrow. खत्म करें ना, आप नया पॉइंट बताएं कोई. I would like to go. ये नया पॉइंट दिया है सर. ये I'm not going to step on. I will not read this judgment. We are talking of the events of 1974. सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें मैं जो मर्जी मैं कहूंगा. No, you are a friend of the court. We have treated you with respect. You cannot go. We are going back in time, seeing how things were done. Now we are coming to 93. और एग्जाम्पल देने लगा. मैं किताब को रिफर नहीं करता, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ. आप देख लें, पीपल सिटिंग ऑन द बेंच हु नहीं थी, ना उनसे कंसल्ट किया गया. आपको उनके आप इतना ही ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट थी कि ये पैराग्राफ की वजह से मेरे पास रात को पहुंच गया. मैंने वो ले ली उसकी कॉपी मुसद का उसी दिन. आप कह रहे हैं उनकी कंसर्न के बगैर फाइल हुई थी, तो पिटिशनर के वकील तो आप ही थे ना एतजाज साहब इसके अंदर. अरे पिटिशनर मलिक गुलाम जी. जी तो वो कैसे फाइल कर सकते हैं अपनी तरफ से मर्सी पिटिशन विदाउट कंसेंट ऑफ दी. उसमें प्रेजेंट रूल्स में लिखा हुआ है फ्रेंड कैन फाइल, और इसमें भी ये इन्होंने कि वो उनके बिहाफ पे करें, अपने बिहाफ पे तो नहीं करेंगे ना सर. उनके बिहाफ पे नहीं, he did it on his own behalf as a friend. They were friends. Mr. Bhutto used to stay with him. Are we entitled to say please don't argue this? नहीं सर. No, do you entitled give us this? नहीं देखिए, अब देखिए, it's 6 o'clock in the evening. Sir, you are trying. We are stopping you on this. You are trying to paint me in a corner by inferring that something that was not done. Institutional bias को मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने और कुछ लिखा हुआ है. था मेरी ये आर्गुमेंट, और लेकिन नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और एतजाज़ एहसन के दरमियान शदीद किस्म की तल्ख कलामी. एतजाज़ एहसन से चीफ जस्टिस ने कहा, आप तो बाहर ऐलान करते हैं और कहते हैं कि मैं केस को 30 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ आकर आप बोलते ही जाते हैं. जिस पर एतजाज़ एहसन ने कहा कि आप मुझे बोलने तो दें, मुझे बात तो करने दें ताकि मैं आपको समझा सकूं. बिल्कुल, मैं 30 मिनट के अंदर केस को ख़त्म कर सकता हूं अगर आप मुझे वक्त दें. जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको वक्त दे देते हैं, आप बात करें, क्या बात करना चाहते हैं. नाज़रीन इकराम, इस दौरान चीफ जस्टिस और एतजाज़ एहसन के दरमियान शदीद किस्म की बहस देखने में नज़र आई. इसके अलावा जो नवाज़ शरीफ वतन वापस आए थे, उस हवाले से आप जानते हैं कि किस तरह नवाज़ शरीफ के लिए सारी राहें हमवार हो चुकी थी, तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए थे. लेकिन अब इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, तो हुकूमत को इस बात की काफ़ी तकलीफ़ हो रही है. नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो. चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़.